بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، حروف تہجی کو ہم جوڑ کے لکھنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں۔ دو مفردات کو ملا کے ہم مرکبات بنانے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں۔ آئین تک جو ہے ہمارا چیپٹر آ گیا۔ آج ہم نے آئین کے ساتھ مختلف حروف تہجی کو جوڑ کے مرکب بنانا ہے، اور اسی کے ساتھ کشش بنانے کا طریقہ، حروف کی ہائٹ کتنی رکھنی ہے جوڑتے وقت، اور حروف کو نکھارنا کیسے ہے، یہ سارے طریقے آج ہم نے ڈسکس کرنے ہیں۔ سب سے پہلے میں آئین کو جوڑوں گا الف کے ساتھ۔ یہ بیسک لائن ہے۔ بیسک لائن کی یہاں سے ہم نے ابتدا لینی ہے۔ آئین کا سر جو ہے مارکر کی نوک کے ساتھ بنانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہاں سے بنا کے یہاں مکمل مارکر کے ساتھ آپ نے یہ آئین الف بنانا ہے۔ آئین کو الف کے ساتھ کشش کے ساتھ اگر ہم بنائیں تو تھوڑا سا ہائٹ سے شروع کریں گے، یہاں سے ہم لیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہاں سے لے کر یہ شیپ آپ نے بنانی ہے، اور اس کے بعد آئین کی کشش جو ہے آپ نے بالکل بیسک لائن کے اوپر یہاں سے اس کو ٹکرا کے یہ آئین الف۔ آئین کو بے کے ساتھ بنانے کے لیے یہ ہماری بیسک لائن ہے جی۔ یہاں سے ہم نے آئین بنانا ہے، اور یہ اس طرح کا آئین بنا کے یہاں سے یہ وی شیپ بنائیں گے ہم۔ یہ اس طرح کی شیپ آئے گی، اور بے ہم نے یہاں سے یوں لکھنا ہے۔ آئین کو بے کے ساتھ جو ہے آئین کی کشش تو نہیں بن سکتی، لیکن بے کی کشش ضرور بن سکتی ہے۔ کیسے بنائیں گے؟ اسی طرح اس میں ہم نے ہائٹ نہیں لینی، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ آئین کی جب ہم بے کے ساتھ جوڑتے وقت بے کی کشش بنائیں گے تو آئین کو ہائٹ وغیرہ نہیں دینی، یوں ہم نے بے کو لے کے جانا ہے تقریباً 11 قط کا۔ جیسے کہ پچھلے چیپٹر میں نے 11 قط کا بے بنانے کا طریقہ آپ کو بتایا تھا۔ یہاں میں سے کے نقطے بنا دیتا ہوں۔ آئین کو جیم کے ساتھ بنانے کے لیے یہاں سے ہم نے ہائٹ سے سٹارٹ لینا ہے۔ یہ آئین کو لکھ کر یہاں سے ڈائریکٹ یوں لا کر یہ ہم نے حمزہ شیپ بنانی ہے۔ حمزہ بنا کر اس کو یہاں سے ہم نے ڈائریکٹ جیم کے ساتھ جوڑ دینا ہے۔ یہ ہمارا آئین جیم ہے۔ آئین کو دال کے ساتھ بنانے کے لیے یہ بیسک لائن ہے، یہاں سے ہم سٹارٹ لیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ گولائی ٹائپ آئین بنے گی، بے کے ساتھ بھی جب ہم نے بنایا تھا، اور دال کے ساتھ بھی یہ آئین یہاں سے نیچے سے گولائی ٹائپ بنے گی۔ آئین کو دال کے ساتھ بناتے ہیں کشش کے ساتھ۔ بیسک لائن سے یہاں پر ہم آئیں گے، اتنا اٹھائیں گے، اور یہ شیپ بنے گی، اور کشش بنا کے ہم نے جس طرح آئین کو بے کے ساتھ بنایا تھا بالکل وہی کشش یہاں تک لا کے اس کے بعد آپ الف بھی بنائیں، آئین الف بن جائے گا۔ لیکن ہم نے دال کے ساتھ بنانا ہے تو اس کے آگے ہم نے دال لکھ دینا ہے۔ یہ آئین دال کشش کے ساتھ ہم نے بنایا۔ آئین کو رے کے ساتھ بنانے کے لیے آئین لکھیں گے ہم سمپل آئین ایسے لکھ کے، اور ڈائریکٹ ہم نے یوں بنا دینا ہے۔ بالکل ہم نے ہلکا سا یہاں سے اٹھا کے اور سیدھا لانا ہے، رے بنا دینا ہے۔ آئین کو رے کے ساتھ کشش کے ساتھ بنائیں گے تو بہت خوبصورت بنے گا۔ رے کے ساتھ آئین کی کشش بہت دلچسپ اور بہت عمدہ بنتی ہے۔ بالکل وہی میتھڈ ہوگا جس طرح دال کے ساتھ یا بے کے ساتھ بنایا۔ اس کے بعد یہاں سے آپ نے یوں رے بنانا ہے۔ یہ آئین کی کشش، یہ استعمال بہت کم ہوتا ہے، لیکن جہاں استعمال ہوتا ہے بہت نکھر کے سامنے آتا ہے۔ یہاں میں زے کا نقطہ بنا دیتا ہوں۔ آئین کا سین کے ساتھ مرکب بنانے کے لیے بیسک لائن سے اتنی ہائٹ پہ آئیں گے، یہ بیسک لائن ہے، یہ فرسٹ، یہ سیکنڈ سے بھی اوپر یہاں پر آئیں گے۔ یہاں سے آئین بنایا، اور اس کے بعد یہاں پر لا کے آپ نے سین بنانا ہے۔ یہاں سے نیچے سے آپ جو ہے پچھلی کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا، سین کو نیچے سے آپ بالکل سٹریٹ کر دیں، زیادہ خوبصورت لگے گا۔ بہرحال اگر آپ اس کو سٹریٹ نہیں بھی کرتے، دونوں طرف اگر آپ سین کے کنگرے بھی بنا دیں تو یہ برا نہیں لگے گا، چونکہ آئین سین اور آئین شین کی شیپ ایک جیسی ہوتی ہے۔ یہاں شین کے نقطے میں بنا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ یوں اور غین کا اگر ہم نقطہ بنائیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا۔
عین کا صاد کے ساتھ مرکب بناتے ہیں جی۔ یہاں جس طرح ہم نے سین میں عین کو جتنی ہائٹ دی تھی وہی ہائٹ وہی میتھڈ ہوگا، یہاں سے یہاں تک بنائیں گے، اور یہاں تک لا کے ہم نے جہاں سے سین لکھنا سٹارٹ کیا تھا وہاں سے ہم نے صاد بنا دینا ہے۔ یہاں سے یہ دیکھ لیں صاد اس کے کتنے قریب ہے، یہاں سے کچھ بچے جو ہے اس کا ڈسٹینس بڑھا دیتے ہیں عین اور صاد کا، جس کی وجہ سے یہ نکھرتا نہیں ہے، خوبصورت نہیں نظر آتا، اور اس طرح آپ کو اپنی غلطی کا گمان بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے غلطی کہاں سے کی۔ یہ ڈسٹینس آپ یہاں سے اس کے درمیان ڈسٹینس دیکھ لیں۔ یہ عین کا صاد کے ساتھ کشش نہیں بن سکتی، عین کو توئیں کے ساتھ بناتا ہوں جی۔ یہ بیسک لائن ہے، یہاں سے ہم لکھیں گے تو یہ عین بنا کے بالکل جس طرح صاد کے ساتھ بنایا تھا، صرف یہاں پہ ہائٹ نہیں دی اور یہاں پہ ہم نے توئیں بنا دیا۔ جتنا فاصلہ عین اور صاد کا تھا اتنا ہی فاصلہ عین کا توئیں کے ساتھ آئے گا۔ یہ فاصلہ آپ دیکھ لیں، یہاں سے عین کا صاد کے درمیان فاصلہ اور عین کا توئیں کے درمیان فاصلہ۔ عین اور توئیں کا جو ہے وہ مرکب بناتے وقت ہم اس کو کشش نہیں دے سکتے، کشش نہیں بنا سکتے ہم اس کی۔ یہ بات کشش بناتے وقت ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، وہاں ہم نے کشش بنانی ہے جہاں متنازع لفظ نہ بنے، یعنی الفاظ کو جوڑتے وقت کسی دوسرے لفظ کے ساتھ مشابہت اس کی نہ بنے، تب ہم کشش بنائیں گے۔ اگر مشابہت بن رہی ہے، یہاں پر عین کو توئیں کے ساتھ بنائیں تو درمیان میں ہم کشش دیں تو ہمیں سین محسوس ہوگا، اس لیے ہم اس کی کشش یہاں پر نہیں بنا رہے۔ عین کو عین کے ساتھ بناتا ہوں جی میں مرکب، یہاں سے ہائٹ دیں گے ہم۔ پہلا عین جو ہے وہ بالکل اس کی جیسے بیسک شیپ ہوتی ہے یوں بنائیں گے، اور دوسرا عین جو ہے یہاں سے لا کر مرکب والا عین ہم لکھیں گے، یہاں تک بنایا، اس کے بعد یہ یوں مار کر ہم گھمائیں گے تو یہ ایک جانب سے نوک بنتی ہے اور دوسری جانب سے گولائی والا عین کی گولائی بنتی ہے، اور اس کے بعد بیضوا بنا دینا ہے ہم نے۔ یہ ہمارا عین کے ساتھ مرکب ہے۔ عین کا فے کے ساتھ بناتا ہوں جی میں۔ یہ بیسک لائن ہے، یہاں سے ہم بنائیں گے عین کو، اور بالکل جس طرح بیسک عین لکھتے ہیں وہی میتھڈ ہے۔ یہاں سے ہم نے فے کو جو ہے فے کا سر کھلا رکھنا ہے، اس کا سر ہم نے کلوز نہیں کرنا۔ عین کا کاف کے ساتھ مرکب بنانے کے لیے بیسک لائن سے، یہ بیسک لائن ہے 1 2، یہاں سے آپ نے سٹارٹ لینا ہے، اتنی ہائٹ دینی ہے۔ بیسک عین جس طرح ہم نے لکھا تھا وہی میتھڈ ہے جی، اس میں کوئی چینجنگ نہیں کرنی۔ یہاں تک لا کر اس کے بعد ہم نے نقطے والا کاف بنا دینا ہے۔ یہ اس کے بعد کاف کا ہم نے بیضوا بنانا۔ عین کا کاف کے ساتھ مرکب بنانے کے لیے یہ ہماری بیسک لائن ہے، ہم نے یہاں سے سٹارٹ لینا ہے جی۔ بیسک لائن کو عین ٹچ نہ کرے، یہ ذہن میں رکھ لیں، کاف بناتے وقت عین جو ہے یہ بیسک لائن کو ٹچ نہ کرے، بلکہ بیسک لائن سے تھوڑا سا معمولی سا اٹھا ہوا ہوگا، اور اس کے بعد کاف کی اگر ہم کشش بنائیں تو یہ ہمارا کاف بنے گا یوں۔ یہ عین کی کشش یہاں پر نہیں بنے گی، بلکہ صرف کاف کی کشش ہمارے پاس بن سکتی ہے۔ عین کو لام کے ساتھ بنانے کے لیے بیسک لائن سے ہم نے یہ فرسٹ یہ سیکنڈ یہاں سے ہم نے سٹارٹ لینا ہے، سیکنڈ سے بھی اوپر آ کے یہاں سے آپ نے یہ بنانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمارا عین لام کا مرکب بن گیا۔ عین کا لام کے ساتھ ہم کشش والا جو عین بنا کے ہم بناتے ہیں جی مرکب، بالکل عین الف جس طرح لکھا تھا وہی ہم نے طریقہ اختیار کرنا ہے، کشش والا۔ عین کو میم کے ساتھ بنانے کے لیے یہاں سے ہم سٹارٹ لیں گے، یہ بیسک لائن ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ سے بھی تھوڑا سا ہائٹ پہ آ کر یہاں پر ہم نے بالکل حمزہ لکھ کے حمزہ کو میم اس کے سامنے ہم نے میم بنا دینا ہے۔ عین اور غین کے بالکل سیم ہوتے ہیں، چونکہ مرکب یہاں پر میں عین کا نقطہ بنا دیتا ہوں۔
آئین کا نون کے ساتھ مرکب بنانے کے لیے جس طرح لام کا ہم نے بنایا تھا بالکل وہی میتھڈ ہے، وہیں سے ہم نے اسٹارٹ لینا ہے۔ یہاں سے ہم اسٹارٹ لیں گے اور یہ ایسے بنا کے ہم نے اس کے بعد یہ نون بنا دینا ہے، یہ آئین اور نون کا مرکب بن جائے گا۔ آئین کا نون کے ساتھ جو ہے ہم کشش کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں۔ آئین کا نون کے ساتھ میں ملانے کے لیے بناتا ہوں جی کشش، جس طرح بالکل سیم آئین لام کا بنایا تھا وہی میتھڈ ہے جی۔ یہاں آئین کا واو کے ساتھ بنانے کے لیے مرکب بالکل سمپل حمزہ لکھنی ہے، اور یعنی آئین کا سر حمزہ کی طرح کی شیپ بنا کے یہاں سے ہم نے واو کے ساتھ بالکل واو آئین کے قریب سے جڑ کر جڑے گا نہیں بلکہ اس کے بالکل قریب سے آئے گا، یہاں سے آئے گا۔ آئین کو ہے کے ساتھ بنانے کے لیے ہم نے ایسا بنانا ہے، اور اس کے بعد جو مد ہم جس طرح بناتے ہوتے ہیں ہے بنانے کے لیے، یہ آئین اور ہے کا مرکب ہوگا۔ آئین کو چھوٹی اے کے ساتھ بنانے کے لیے ہم نے بالکل سمپل طریقہ ہے، حمزہ لکھا یعنی آئین کا سر بنایا، اور یہاں سے آپ نے چھوٹی اے بنا دینی ہے۔ آئین کو بڑی اے کے ساتھ بنانے کے لیے بیسک لائن ہے، یہاں سے ہم نے اسٹارٹ لینا ہے۔ اس میں بھی سمپل ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، وہی آئین کا سر بنایا اور اس کے سامنے بڑی اے ہم نے جوڑ دینی ہے۔ تھا بچوں ہمارا آج کا سبق، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ اللہ حافظ۔